1947 کے بعد میں جو حالات بنے اور جو حکومت بنی، اگرچہ وہ اپنے قول سے تو یہ کہتی رہی کہ ون نیشن تھیوری ہم مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ میں جس طریقے کا سلوک ہوا، جس طریقے کا عمل ہوا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ عمل میں اور قول میں بہت بڑا فصل اور بہت بڑی دوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی پوری تحریک اس دوئی کو مٹانے کے واسطے چلتی رہی اور آج بھی چل رہی ہے، اور آج بھی جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ون نیشن تھیوری، ایک قوم ایک ملک، جس بات کو آپ زبان سے کہتے ہیں اس کو عمل سے کر کے دکھائیے گا۔ تقریباً 700 سال تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا تعلق حکمراں طبقے سے رہا۔ تقریباً 100 سال 150 سال غلامی کے دور میں گزرے، لیکن جب ملک آزاد ہوا تو ہماری ایک سیاسی پوزیشن مختلف تھی، اور وہ پوزیشن یہ تھی کہ نہ ہم حکمراں طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ہم نے حکمرانی کے آداب سیکھے تھے 700-800 سال تک، نہ ہم غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے کہ ہم نے غلامی کے آداب سیکھے تھے۔ ہمارا واسطہ ایک ایسے ماحول سے پڑا تھا جس میں ہم ایک ایسی قوم کے ساتھ میں شریک حکومت تھے جو فی الواقع ہمارے حقوق دینے کے لیے آمادہ نہیں تھی، تیار نہیں تھی۔ اس ماحول میں جس طریقے سے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے اور جمعیت العلماء نے ون نیشن تھیوری کی حفاظت کی اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کی، وہ ان کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مولانا نے ہر موقع پر یہ کوشش کی کہ وہ نہ صرف جمعیت العلماء ہند کی ترجمانی کریں، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا، اور یہ بات محمود صاحب کو اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو خوب سمجھ آ گئی ہے۔ وہ ہر اجلاس میں، ان کے ہاں جو اجلاس ہوتا تھا، وہ جمعیت العلماء ہند کی ہی ترجمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مسلمانان ہند کی ترجمانی کرتے تھے، اور اکثر ہر پارٹی کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ گویا اس لحاظ سے ان کا پلیٹ فارم، آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مسلمانان ہند کا ترجمان رہا ہے، اور وہ دعوت دیتے تھے ہمیشہ کہ آپ اپنی پارٹی کے دائرے میں رہ کر اظہار خیال کیجیے، لیکن جہاں ہمارا کنسنسس ہوگا، اور وہ اجتماعیت کے بہت قائل تھے، تو ہم کوئی چیز جو آپ کو قبول نہ ہو تو ہم کنسنسس جس پر ہم سب کا اتفاق ہوگا اسی حد تک ہم میمورنڈم ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اندرا جی کے پاس ایک وقت پہنچے، میں بھی 10 لوگوں میں شامل تھا، اور وہی ترجمان تھے، وہی صدر تھے ڈیلیگیشن کے، اور انہوں نے جس بے باکی سے کلام کیا، اور اس کی مثال مجھے تب سے اب تک نہیں ملی، بہت بے باکی سے۔ وہ کانگریس سے وابستہ تھے، اور میں نے دیکھا دونوں لیڈر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اندرا جی نے یہ لفظ کہا ان کو، مولانا مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کچھ مہلت دے دیجئے تاکہ میں یہ جو آپ نے اشارات دیے ہیں، یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، تاکہ اس راہ پر میں چلوں گی اور یہ نشان منزل کو دیکھوں گی، اور جو منزل آپ طے کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی بے باکی سے انہوں نے کہا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور میں نے دیکھا کہ اندرا جی کو کافی فہم تھا اس بات کا کہ دیوبند سکول نے کتنی قربانی کی ہے، اور ان کو یہ بھی علم تھا مولانا حسین احمد مدنی صاحب کس درجے کے فعال اور برگزیدہ شخصیت تھے اس ملک میں، اور مولانا اسد مدنی نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ یہ جو کہا کرتے ہیں عام طور پر مرنے والے کبھی نہیں آتے، مرنے والوں کی یاد آتی ہے، اور آج بڑی خوشگوار یاد ہے، آپ نے فدائی ملت کے طور پر ان کو یاد کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، جمعیت العلماء ہند کو مبارک ہو، مولانا مدنی صاحب کو مبارک ہو، سارے جو آپ کے صاحب صدر کو مبارک ہو، پوری جمعیت العلماء ہند کو مبارک ہو۔
آج کی فدائے ملت سیمینار کے موقع پر خصوصاً ہم اسی بات کو کہنے کے لیے مجبور ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آسام میں اور خصوصاً آسام کے مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دی ہے یہ آسام کے مسلمان کبھی بھلا نہیں سکتے۔ 1960 سے 1970 کے بیچ میں جو کوئٹ انڈیا پاکستانی نکالنے کا جو سازش ہوئی تھی اس وقت، اور تقریباً 5 لاکھ مسلمان کو وہاں سے نکالا گیا، جس وقت آسام کے کوئی بھی مسلمان اس بات کو کہنے کے لیے بھی ہمت ان کے سینے پہ نہیں تھے کہ یہ غیر قانونی طور پر ہندوستانی شہری کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آسام پہنچے اور دھوبڑی میں مائک لے کے لوگوں کو بلاتے تھے کہ تم نکل کے آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسی نعرہ کو لے کے انہوں نے دھوبڑی سے آسام کے بالکل مشرقی ضلع تنسکیا تک پہنچے، اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے اس وقت کے منسٹر فخر الدین علی احمد جو بعد میں صدر ہند بھی بنے، ان سے بات چیت کی، پھر اس بات کو یہاں دلی میں اٹھائے۔ اس کے بعد یہ معاملہ کچھ نارمل پہ آ گئے تھے۔ پھر IMDT ایکٹ کا مسئلہ ہو، جو بار بار یہاں یہ بات آئی ہے، آسام ایک سیلاب زدہ صوبہ ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدمات انہوں نے آسام کے لوگوں کے لیے اور خصوصاً وہاں کے مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے انجام دی ہے، یہ آسام کے مسلمان کبھی بھول نہیں سکتے۔ میں ایک ہی منٹ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا جو حضرت کے مشن کا حصہ تھا، اور صبح کی نشست میں ایک مقالے میں آخر میں اس کا ذکر آیا۔ حضرت جہاں بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، وہاں انسانی مساوات اور سماجی مساوات کے صرف نظریاتی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے اس کے داعی تھے۔ نظریہ بنا لینا آسان ہے، لیکن اس نظریے پر عمل کر کے دکھلانا، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ذات پات اور سماجی ناانصافی کی ایک طویل تاریخ ہے، وہ طبقہ جن کو سماج سے بالکل اچھوت کر دیا گیا اور ان کو بالکل دلت بنا کر کے ان کے حقوق بھی ختم کر دیے گئے، حضرت نے ایک آواز لگائی کہ زبان کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے سب یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے ساتھ بیٹھنے کا، ساتھ تعلقات کا، کھانے پینے کا، تو وہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ کیا دل میں بھی یہ مساوات ہے یا نہیں۔ دلت مسلم کھان پان کا ایک خاص پروگرام حضرت نے کرایا کہ جن کو اچھوت سمجھا گیا ان کے ساتھ مل کر کے ایک ساتھ کھانا کھائیں، بلکہ ایک ساتھ نہیں ایک برتن میں کھانا کھائیں۔ کانپور میں دلت مسلم اس میں پروگرام ہوا، اور مجھے آج تک یاد ہے، وہاں کے طبقہ آج بھی یاد کرتا ہے، علل اعلان وہاں کے بعض دلت لیڈران نے بڑے بڑے جلسوں میں کہا کہ ہمارے حق کی بات سب نے کی، قانون ہمارے لیے بنا دیا، لیکن ایسا رشی منی جس نے ایک پلیٹ میں کھانا لے کر اور اسی نے اس سے کھایا ہو اور ہمارا بھی ہاتھ اسی میں پڑا ہو، ایک پلیٹ میں کھایا ہو، ایسا عملی ثبوت آج تک ہم کو کسی نے نہیں دیا۔ تو اس لیے جہاں مساوات کی بات ہے، حضرت کی زندگی کا یہ ایک اہم پہلو ہے کہ سارے انسان اگر برابر ہیں، ہم اہل علم یہاں موجود ہیں، یہاں سے حضرت کے اس اہم پہلو کو لے کر اٹھیں کہ ہم بھی مساوات زبانی نہیں، علمی نہیں،
خالی لکھنے میں نہیں، عمل کے اعتبار سے ہم سارے طبقات کو برابری کا درجہ دے کر، خصوصاً جس طبقات کو بالکل پسماندہ کیا گیا ان کو اپنے ساتھ بیٹھا کر نہیں، ایک ساتھ کھلا کر یہ تاثر دے کہ سارے انسان برابر ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کا اور مساوات کے عملی زندگی نمونے کا ایک اہم نمونہ ہے. کانپور میں ہم نے اس کو کر کے دیکھا، لکھنؤ میں، دیگر علاقوں میں. اللہ پاک حضرت کے سارے کمالات کے ساتھ ساتھ اس اہم مشن کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. انسان پہچانا جاتا ہے کسی معاملے سے یا سفر میں ساتھ ہونے سے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ سفر میں کچھ رہا ہے. لوگ بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنے افراد ہوتے تھے، جب کھانے یا ناشتے کی محفل ہوتی تھی تو حضرت ایک ایک کو بلاتے تھے. اس دسترخوان پر جب سب آ جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت کا ڈرائیور اگر وہ مسلمان ہے تو اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے، اور غیر مسلم ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارے کھانے کا بندوبست الگ سے کیا جائے یا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ کھا لو گے. اگر حضرت کے ساتھ کھانے پہ آمادگی ظاہر کرتا تھا تو اس کو بھی اسی دسترخوان پر بیٹھال کے کھلاتے تھے، ورنہ منتظمین سے کہتے تھے کہ اس کے کھانے کا الگ سے انتظام کرو. بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. آج کے لیڈران قوم، سرمایہ دار، وہ فنکشنوں میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، تقریبات میں جاتے ہیں، اپنے ڈرائیوروں کو بھول جاتے ہیں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کے اس بندے نے اللہ کی مخلوق کا ہر جگہ خیال رکھا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. آج مولانا اسد مدنی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں، جبکہ ہندوستان کو، ہماری جماعت کو اور پوری دنیا آج ان کی آئیڈیالوجی جتنی ضرورت ہے شاید دنیا کو، ہندوستان کو اور ہماری جماعت کو کبھی نہیں رہی. دنیا ہے اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دشمنی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کمزوروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کے حق کی بات کرتے ہیں، لوگ کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی نہیں بلکہ ان کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں. مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کے پاسبان اور امین تھے جن روایتوں میں انسانوں کو انسانیت کا درس ہے. اس کے امین تھے. قومی اتحاد، کمیونل ہارمونی اور اسلام کا جو کنسپٹ آف پیس ہے، اس کنسپٹ آف پیس کو انہوں نے پوری زندگی اپنے لیے مشعل راہ بنائے.
اور اس سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. میں آپ سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا جب مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو اور انہوں نے کبھی کسی طرح کے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے کسی چیز سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے اصولوں سے ایک انچ نہیں ہٹے. اگر مولانا اسد مدنی صاحب کی آئیڈیالوجی کو ہندوستان نے، ہندوستانیوں نے اور مسلمانوں نے اپنے سینے سے نہیں لگایا تو نہ ہندوستان، نہ ہندوستانی اور نہ مسلمان کبھی اپنے اس ویژن کو جو 2020 کا ہندوستانیوں نے سجایا ہے اس کو کبھی پورا نہیں کر سکتے. کل مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اس خطے کو جوڑنا ہوگا، اور یہی وہ کردار ہے جو مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل ہوتے ہیں، دنیا ان کو سمجھتی ہے، ان کو جانتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پر خدمتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور دنیا ان کی حقیقت کو پہچان نہیں پاتی. مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے. لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر مولانا اسد مدنی صاحب کی آئیڈیالوجی اور نظریات کو ہم لوگوں نے عام نہیں کیا، اگر اسے سینے سے نہیں لگایا، اگر ہم نے اس پر چلنے کا راستہ نہیں، چلنے کا ہم نے عزم نہیں کیا، تو ہم بچھڑ جائیں، ہندوستان بچھڑ جائے. اور یہ آئیڈیالوجی ان کو وراثت میں ملی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے. دیوبند میں پڑھے اور دیوبند کا شیخ الحدیث، مفسر قرآن، اور اس نے ایک پلان تیار کیا. ذرا غور سے سنیے گا میری بات. اس نے ایک پلان تیار کیا اس شخصیت میں، اور اس کے لیے انہوں نے طے کیے اپنے 5 شاگرد 6 شاگرد، وہ بھی سب علماء. اور جس جگہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا جا کر کے افغانستان، وہ سرزمین بھی 99% سے زیادہ مسلمانوں کی سرزمین تھی. پلاننگ کرنے والے مسلمان، ایگزیکیوشن کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان، جو جس خطے میں وہ کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کا خطہ. تو پھر اس پلاننگ کا ہیڈ، اس پلاننگ کا انچارج کون ہونا چاہیے؟ وہ گورنمنٹ ان ایگزائل جو جلا وطن حکومت بنائی گئی تھی. تو یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ اس پہلی حکومت کا، جلا وطن حکومت کا سربراہ، صدر، پریزیڈنٹ جو بنایا گیا وہ متھرا کے راجا مہندر پرتاپ کو بنایا. محنت انہوں نے کی، پلاننگ انہوں نے کی، جان کی قربانیاں انہوں نے دی، جیل انہوں نے کھائی، اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے جگہ پر سرکار قائم کی، لیکن راجا مہندر پرتاپ کو. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سرکار کے وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر تھے، ان کے جو سیکریٹری ہوا کرتے تھے راجا، ان کے اجیت سنگھ صاحب، وہ شہید بھگت سنگھ کے چچا تھے. ہندوستان نے، ہماری تاریخ لکھنے والوں نے، آزادی کی تاریخ مرتب کرنے والوں نے یاد رکھا تو اجیت سنگھ صاحب کو یاد رکھا، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی کو بلا دیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، محترم حضرات، آج ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ
اس تاریخ اور اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے محترمہ سونیا گاندھی صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور انہوں نے قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو شاید آج کے موقع پرست سیاستدانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل، ملک کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے، اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ ہمارے اس اجلاس، اس سیمینار میں جمعیت علماء سری لنکا کا ڈیلیگیشن موجود ہے، جمعیت علماء نیپال سے لوگ آئے ہیں، بنگلہ دیش سے علماء کا ایک موقع اور پاکستان سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام اور لیڈر آف اپوزیشن پاکستان اپنے محترم رفقا کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ سعودی عرب سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے ایسوسی ایشن آف مسلم اسکولز آف بریٹن کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حسین مقدم آئے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترمہ سونیا گاندھی صاحبہ کو اس امید اور یقین کے ساتھ، امید نہیں بلکہ یقین کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع یہ پیغام دے گا، یہ میسج دے گا کہ اس دنیا کو آج مولانا اسد مدنی صاحب کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے تو ہمیں ان کی آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ جو قوموں کے ملانے کا نظریہ، جو لوگ غریبوں کے ساتھ جڑنے کا نظریہ، جو انسانوں کو توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا نظریہ، جو انصاف کا نظریہ، اس نظریے، اس آئیڈیالوجی کو ہم سب لوگ اس عزم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے کہ اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اس یقین کے ساتھ محترمہ سونیا گاندھی صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے مولانا قاری عثمان صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا مرغوب الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اکرم خان نورانی، مولانا محمود اسد مدنی جی، خواتین اور حضرات، مجھے آپ کے بیچ آ کر بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مولانا اسد مدنی صاحب کو قریب سے جانا تھا۔ مولانا صاحب سچ مچ ایک عظیم الشان شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے اور ہر پہلو اثردار تھا۔ وہ دارالعلوم کے جانے مانے عالم اور استاد تھے، اچھے پارلیمنٹیرین اور سماج کے پرمکھ نیتا تھے۔ یہ سیمینار مولانا صاحب کی وفات پانے کی پہلی برسی کی رسم ادائیگی بھر نہیں ہے، میری سمجھ سے تو یہ موقع ہے مولانا صاحب کی زندگی کے اصولوں کو پھر سے یاد کرنے کا، ان کے کاموں پر غور کرنے کا اور ان پر پھر سے ایک بار زور دینے کا۔ میری سمجھ سے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح کی چنوتیوں سے مولانا صاحب زندگی بھر جوجھتے رہے، ویسی چنوتیاں آج تک ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے۔ ضرورت ہے اور بھی جوش و خروش سے ان چنوتیوں کا مقابلہ کرنے کی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جمعیت علماء ہند کی بھومکا بہت اہم رہی۔
जमीयत ने समन्वित राष्ट्रीयता की जिस सोच को अपनाया उसमें हमारे समाज की विविधता झलकती थी। समन्वित राष्ट्रीयता की इसी सोच की वजह से समाज के हर तबके को जंग आज़ादी में हिस्सा लेने का मौका मिला। इसी सोच ने हमारे संविधान को जन्म दिया। इसी सोच ने अक़लियतों के हुकूक और तमाम नागरिकों के अधिकारों के विचार को मुमकिन बनाया। मौलाना असद मदनी का जीवन और उनके काम इस बात के सबूत है कि धार्मिक या मजहब परस्त होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं, परंपरा का सम्मान करने का मतलब कट्टरपंथी होना नहीं। मौलाना साहब ने और उनके पहले जिन्होंने जमीयत की अगुवाई की, उन लोगों ने साबित कर दिया कि देशभक्ति पर किसी एक रंग का एक अधिकार नहीं होता। सच्ची देशभक्ति में ऊंचे और नीचे का कोई फर्क नहीं होता। उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के इन अल्फाज को साबित कर दिखाया कि हमारे मजहबी और तहजीबी फ़र्क कौम की ज़िंदगी में हमारी हिस्सेदारी में कहीं आड़े नहीं आते। अपने सार्वजनिक जीवन में मौलाना मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात के बारे में ताउम्र फिक्रमंद रहे। 1969 में संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक मामलों पर हमारे यहाँ बेहतरीन कानून मौजूद हैं, लेकिन वे ठीक से लागू नहीं किए जाते। हालिया बरसों के तजुर्बों से इस बात की सच्चाई जाहिर होती है। हम एक परिपक्व राष्ट्र अपनी कमजोरियों को पहचानने की हिम्मत है, उन्हें दूर करने की हिम्मत हमारे पास है। ये हिम्मत, ये हिकमत हमें अपनानी है, क्योंकि कानून के मामले हर नागरिक समान है और हर एक को जान माल और वक़ार की हिफाजत का एक सा हक हासिल है। जाहिर है कि विकास में भी हर नागरिक की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपना विकास करने के अवसर सबको समान रूप से मिलने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति की जांच करने के लिए और हालात में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी और इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी ही सभी उचित कार्रवाई का ऐलान करेगी। एक बात मैं बहुत साफ और पुरजोर ढंग से कहना चाहती हूँ। अक़लियतों की हालत सुधारने के मामले में हमको न कुछ छिपाना है, न किसी से डरना है। अगर हमारे समाज के कुछ लोग पिछड़ गए हैं तो उनको आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। सरकार हर हाल में इस फर्ज को निभाएगी ताकि हम सब भारतवासी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और कोई पीछे न। अतीत की कमियां दूर करते हुए वर्तमान को सुधारते हुए हमें भविष्य की ओर भी देखना है। 21वीं सदी की दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तहजीबी प्रभाव पुरानी हदें तोड़ रहे हैं। अब कोई अपने आप में महदूद टापू बना नहीं रह सकता। पुराने पूर्वग्रहों को लगातार दोहराया नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया भर की नौजवान पीढ़ी एक दूसरे से संवाद
करने और सीखने के लिए बेहद उत्सुक है। इसीलिए आने वाली दुनिया संवाद की माने डायलॉग की दुनिया होने जा रही है। कौमों, तहजीबों, मजहबों के बीच संवाद की दुनिया होने जा रही है। इस दुनिया की तामीर में हिंदुस्तान का योगदान बहुत ही अहम बल्कि अनोखा होने जा रहा है। इसकी वजह है विविधता में एकता का हमारा ऐतिहासिक अनुभव। अपनी पारंपरिक बहुलता को और मजबूत बनाकर हम दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। मजहबी राष्ट्रीयता की सोच को खारिज करने में जमीयत उलमाए हिंद ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजहबी राष्ट्रीयता के बजाय जमीयत ने समन्वित राष्ट्रीयता के विचार को अपनाया। ऐसी राष्ट्रीयता के विचार को अपनाया जिसमें जात धर्म के भेदभाव के बिना हर हिंदुस्तानी के लिए गुंजाइश थी कि वे मुल्क की आज़ादी, तरक्की और बहबूदी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आज एक बार फिर से इसी भावना को अपनाने की ज़रूरत है। इस भावना के दो आधार हैं। सभी नागरिकों की सच्ची समानता और ज़ाहिर या दबे छिपे भेदभाव का खात्मा। सच्ची राष्ट्रीयता, सच्चे राष्ट्रवाद की इस भावना का बुनियादी अकीदा है हमारी विविधता, और इस अकीदे को बनाए रखने का सबसे अहम जरिया है सेक्युलरिज्म। मैं जमीयत और सही सोच वाले सभी राजनीतिक समूहों से अपील करती हूँ कि इस अकीदे को बनाए रखें। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे अपने बीच बुलाया और मौलाना असद मदनी साहब की खिदमत और किरदार के बारे में चंद अल्फाज कहने का मौका दिया। जय हिंद। ये जो बात है कि डायलॉग का ज़माना है और डायलॉग ही मसाइल का हल है, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा किरदार होगा। सन 1857 की जिहाद आज़ादी को अगर आप याद करें तो मेरठ से सफ़र शुरू हुआ था और सारे मुल्क में लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। आज मौका है कि ये पूरा बर्र सगीर इस याद को, इस मौके को इस्तेमाल करे लोगों को जोड़ने। ये मौका है और इसमें अगर हमारी हुकूमतें, हिंदुस्तान की हुकूमत और पड़ोसी मुल्कों की हुकूमतें इस पर तैयार हों और अवाम एक दूसरे से मिलकर, वो लोग जिनके पीछे तारीख है, सिलसिला है, वो सन 1857 के उस आंदोलन को, उस आज़ादी के जिहाद को, उन कुर्बानियों की उस तारीख को सब इकट्ठे होकर के मिलें और मनाएं। ये काम अगर हो जाए तो यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान का, इस देश का, हमारे बहुत बड़ा अलग किरदार इस डायलॉग के प्रोसेस में होने वाला है। और फिर हमारा ये खित्ता, ये रीजन, ये हिंदुस्तान सारी दुनिया की रहनुमाई करेगा। हमारा देश इस दुनिया की रहनुमाई करेगा। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो तशरीफ़ लाई और अपने इन ख्यालात का इजहार इस अंदाज में किया। यकीन है हमें इस बात का कि लोगों को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये भी सही है बात कि अगर कोई भी तबका, सिर्फ अक़लियतों का, माइनॉरिटीज़ का सवाल नहीं है। मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कही है ये बात कि हिंदुस्तान
حقیقت میں اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، یعنی مائنورٹیز کی میجورٹی کی کنٹری ہے، اور کسی بھی طبقے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی اور وہ محروم پچھڑ جائے گا تو ہندوستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی ترقی اگر ہو سکتی ہے تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سب لوگ برابر کی ترقی کریں۔ اور آپ یونائٹڈ پروگریسو الائنس کی چیئرپرسن ہیں، اور آپ کے پیچھے بھی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے اور آپ نے بھی قربانی دی ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ملک میں بسنے والے لوگوں کو انصاف ملے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا، خوشحال بنے گا، اور ہم لوگ ایک اکٹھے ہوں گے، اور اس خطے میں بھی، اس ریجن میں بھی آپ کی قیادت میں کچھ ایسے انیشیٹو لیے جائیں گے جن کے نتیجے میں یہ پرانی کڑواہٹیں اور جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کو سدھارا جا سکے گا، نمٹایا جا سکے گا۔ میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر۔ بات انہوں نے یاد دہانی کرا دی ہے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے ہم لوگوں کی اساس ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان اس کو اپنی پیٹ کاٹ کر ایک روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیں گے، اپنے مدرسوں کو چلائیں گے۔ لیکن ہم کسی سرکار کی، ہمیں اس معاملے میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مدد کرنی ہے تو ہمارے کالجز قائم کیے جائیں، ہماری یونیورسٹیاں بنائی جائیں، ہمارے لیے وہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں جن کی ہمارے قوم کی میجورٹی کو آج کی تاریخ میں ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سیمینار کے کنوینر ہونے کی حیثیت سے محترمہ سونیا گاندھی، صدر انڈین نیشنل کانگریس اور متحدہ ترقی پسند محاذ کی چیئرمین، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اور ان کے انڈین نیشنل کانگریس سے طویل عرصے تک تعلق کی بنیاد پر اس سیمینار میں شرکت کی۔ ہم سب اس پر مشکور ہیں۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے آدمی، اور انہوں نے کانگریس میں رہ کر کانگریس کی ہمدردی میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہمدردی اس کا نام نہیں ہے کہ جو قیادت کہہ دے 100% اس پر آمنا اور صدقنا کر دیا جائے، بلکہ سچا ہمدرد وہی ہو سکتا ہے جو اگر کسی غلط نظریے کی طرف جماعت جا رہی ہو اس کو وہاں سے ہٹا کر صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کرے۔ ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس اصول کے اوپر مضبوطی سے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر آپ جمے۔ اس وقت محترمہ تشریف رکھتی ہیں، میں صرف ایک اپنے دل کے جذبات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کو، اور اس لیے کہ اس کانگریس کو جو گزشتہ چند سالوں میں زوال کی طرف جا رہی تھی اس کو آگے بڑھانے میں ہماری محترمہ سونیا گاندھی کا بڑا کردار ہے۔ میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہماری قوم کی اور تمام محبان وطن کی یہ دلی خواہش ہے کہ یہ کانگریس
پھر سے وہی کانگریس بن جائے جو گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی نظریات کی پوری طرح حاصل ہے۔ اسی دلی کے اندر جب تقسیم ہند کے موقع پر خون کی ہولی نہیں رک رہی تھی، حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کے پاس جا کر خبر دیتے تھے کہ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے، یہ خون کی ہولی رکی تو کس طرح رکی؟ گاندھی جی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ دلی کی حالت کو بدلا نہ جائے۔ اور سچا کانگریسی وہی ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان یا سکھ ہو یا عیسائی، جو اس ملک کے اندر امن و امان کی بقا کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانگریس انہی اصولوں کے اوپر پھر آگے بڑھے، قوم کی خدمت کرے، انصاف دلائے۔ ہم بہت سن چکے، ہمارے کام یہ سنتے سنتے عاجز آ گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے رہیں گے۔ اب ہم منتظر ہیں اس آواز کے کہ ہم نے کیا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ میں صدر کانگریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے شرف بخشا، اللہ تعالیٰ اس ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے۔ میں حضرت صدر جمعیت الماہین مولانا ارشد مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرما کر اس اجلاس کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسلمان اس ملک میں کسی خاص اسٹیٹ میں بسنے والا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس ملک کے چپے چپے میں زندگی بسر کرتا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے۔ مسلمان کی کٹھنائیاں، مشکلات کسی ایک صوبے سے، اسٹیٹ سے لگی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے کشٹوں اور پریشانیوں کو دور کرنا، ہمارا ماننا یہ ہے، جمعیت علماء کا ماننا یہ ہے، ایک زمانے سے ایسی ہی پارٹیاں کر سکتی ہیں جن پارٹیوں کا دائرہ کسی ایک اسٹیٹ تک نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ پورے ملک کے اندر بچھا ہوا ہے۔ اس طرح کی پارٹیاں کل 3 ہیں ملک کے اندر، یا بی جے پی ہے، یا کمیونسٹ پارٹی ہے، یا کانگریس ہے۔ مسلمان نہ بی جے پی میں جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد مسلم دشمنی ہے، نہ کمیونسٹ بن سکتا ہے، کمیونزم کی پہلی اینٹ مذہب دشمنی۔ اگر مسلمان کسی پارٹی کے اندر جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، سکھی رہ سکتا ہے، تو وہ صرف کانگریس ہے۔ لیکن کانگریس سے بھول ہوئی، غلطیاں ہوئی۔ مسلمان کانگریس کا ووٹ تھا، اس لیے کہ ملک کی آزادی سے پہلے مسلمان نے چپے چپے پر آزادی وطن کے لیے 150 سال تک اپنا خون دیا ہے، لیکن آزادی وطن کے بعد فسادات کا، دنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس ملک کا کوئی شہر نہیں بچا جہاں نالیوں میں مسلمان کا خون نہ بہا، اور اربوں اور خربوں کی جائیداد راک کا ڈھیر نہ بن گئی۔ مسلمان کی اقتصادی اعتبار سے کمر ٹوٹی نہ ہو، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو مسلمان
سن 1884 جس دن کانگریس بنی ہے اس دن سے لے کر 1947 تک کانگریس کے ساتھ رہا، ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا اور اس کا سمبند کانگریس سے ٹوٹ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں، اپنے عقل سے سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اسٹیٹ لیول کی پارٹیاں نہیں کر سکتی، لیکن ہم ان حالات میں اگر کانگریس اپنے راستے کو صحیح نہیں کرتی تو ہمارے پاس منہ کیا ہے کہ ہم کس مسئلے پر لے کر مسلمان کے پاس جائیں کہ کانگریس کو ووٹ۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ کانگریس کو ایک عقیدے کے طریقے کے اوپر اس ملک کو لے کر چلنا چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت کی موجودہ لیڈرشپ کانگریس کی، میں سمجھتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ اقلیتوں اور بالخصوص مسلم مسائل کا حل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں دلیل دیتا ہوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کوئی نئی رپورٹ نہیں ہے۔ سن 1983 کے اندر ڈاکٹر گوپال سنگھ کی رپورٹ یہی رپورٹ تھی۔ سن 1999 کے اندر پروفیسر ایس وردراجن کی رپورٹ یہی رپورٹ تھی۔ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ وہی رپورٹ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن سن 1983 کی رپورٹ، سن 1999 کی رپورٹیں آئیں اور اس زمانے کی گورنمنٹ نے ان رپورٹوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، نہ دنیا جانتی ہے نہ وہ رپورٹیں آؤٹ ہوئی ہیں۔ میں کانگریس کی اس وقت کی لیڈرشپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس رپورٹ کو میز کے اوپر رکھ دیا، پارلیمنٹ کی میز پر رکھ دیا، اور رکھنے کی وجہ سے وہ اب جواب دہ ہو گئے کہ انہیں کچھ کرنا ہے نہیں، ان سے پوچھا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیڈرشپ کی نیک نیتی ہے اور وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، اور میں مبارکبادی دیتا ہوں محترمہ سونیا جی کو، انہوں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا وعدہ ہے اور یقینی وعدہ ہے کہ آنے والے سیشن کے اندر وہ لٹے پھٹے مسلمان کو، کمر ٹوٹی ہوئی ہے مسلمان کی، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی میدان سے اس کو نکال کر دیوار سے لگا دیا گیا، یقیناً وہ کچھ دیں گی اور گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنی کانگریس کی پرانی روایات کو پھر دوبارہ زندہ کرے۔ بحیثیت جمعیت علماء کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس اجتماع کو محمود العاقبت فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور خدا پارٹی کو، کانگریس کی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے پرانے اصولوں کے اوپر چل کر اس ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر لگائے۔ حضرت مولانا کو اللہ کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، اور ہم پسماندگان کی اللہ نگہبانی فرمائے۔ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور ہمارے بہت سے مقالہ نگار حضرات جنہوں نے بڑی محنت سے مقالے لکھے اور یہاں تشریف لائے، بھائی تشریف رکھیں، دعا ہوگی ابھی تشریف رکھیں، وہ میرا ذرا سا ایک اہم چیز ہے، اسے ذرا سن لیں۔
تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پر. جو مقالے پڑھے نہیں جا سکے تشریف لائے یا حضرات تشریف نہیں لا سکے، میں صرف ان کے نام یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت صدر محترم دعا فرمائیں گے. حضرت مولانا باعزیز صاحب محمود افریقی، حضرت مولانا حمید الزماں صاحب کیرانوی، حضرت مولانا مفتی ابو جندل صاحب قاسمی، مولانا مفتی محمد اسجد صاحب ناظم جمعیت علماء گجرات، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب صدر جمعیت علماء گجرات، مفتی جاوید اقبال صاحب کشن گنج، مولانا مفتی ریاست علی صاحب ہاپوڑ، مولانا شاہ عالم صاحب، مولانا سعید احمد صاحب منی پور، مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، مولانا مفتی نذیر احمد صاحب کشمیر، مولانا نیاز صاحب فاروقی، اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، ڈاکٹر ہاشم صاحب قدوائی، حضرت مولانا سید اسجد صاحب مدنی، حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمانی، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری، حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی، حضرت مولانا افضال الحق صاحب جوہر القاسمی. مقالے جو پڑھے نہیں جا سکے ہم سب کے مشکور ہیں. آپ کی تشریف آوری پر بھی ہم سب کے مشکور ہیں. آپ کی تشریف آوری اور اب درخواست کرتے ہیں کہ محترم دعا بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أملنا وأحسنت معافاتنا ولك الحمد على ذلك. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذك من شر ما استعاذك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل التقوى. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آ